ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک سال میں پاکستان کی آبادی میں تقریباً 7 ملین بچے ہم اضافی پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، MULLAHS، ملاس۔ 40% پاکستان پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ پولیٹیکل وزڈم اب جو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہو رہا بھائی، صرف بارودی مواد پیدا ہو رہا ہے پاکستانیوں کی صورت میں۔ یہ ملک امپلوڈ کر جائے گا، اور اس کی راہ میں سب سے بڑا جھنڈا اٹھا کے جو حائل ہے وہ طبقہ کون سا ہے؟ وہ ملاؤں کا طبقہ۔ اب سے کچھ دن پہلے ایک ہیڈ لائن بڑی توجہ کا مرکز بنی پوری دنیا میں، گورنمنٹ پنس ہوپس آن فیلڈ مارشل ٹو ٹیکل پاپولیشن گروتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پاکستان میں آبادی کا مسئلہ، اس پہ آج کل بات کی جا رہی ہے، کافی زیادہ کی جا رہی ہے۔ سید مزمل صاحب نے بھی بڑے عرصے کے بعد اپنی فارم میں نظر آئے، کیا کہ اس پرابلم کو انہوں نے فریم کرنے کی کوشش کی اس روایتی انداز میں جس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں کہ پاکستان میں کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی نفرت پھیلا دی جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے انہوں نے قائد اعظم پہ PhD کرنے پہ پابندی کا ایک فلسفہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا کہ قائد اعظم پہ آپ PhD نہیں کر سکتے، کیوں کہ اس سے نفرت پھیل سکتی ہے لوگوں میں، ایک انٹرنل ٹرمول ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اسلامی نظام کے بارے میں فرمایا کہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، تو اگین اس سے ایک نفرت کی فضا پھیلانے کی کوشش کی۔ کوئی خبر کسی اخبار میں آئی کہ پاکستان میں جو بھیکاری ہیں وہ زیادہ ہیں انڈیا کے مقابلے میں، تو بڑے خوش ہو کے انہوں نے بنایا کہ آخرکار انڈیا کو ہم نے کسی چیز میں شکست دے دی، یعنی کہ پھر بھی اپنے وطن کی بدنامی کراتے رہے۔ اس سے بھی ایک نفرت کی فضا پھیلائی۔ کہیں ڈیکلن والش کے آرٹیکل کو اس کا ترجمہ کر کے پھر نفرت پھیلانے کی کوشش کی ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے، یا ایسے ہی فلسطین کے مزاحمت کار کہیں سے کوئی اسرائیلی اخبار کی خبر پڑھ لی کہ وہ $4 ارب کے اثاثے تھے ان کے جو شہید لیڈر ہیں، تو اس کو بھی خبر پھیلا دی پاکستان میں کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں۔ یا فلسطین کے مزاحمت کاروں کے حوالے سے نفرت پھیلانا پاکستان میں کہ ان کو جو ایڈ ملتی ہے اس کا 85% وہ لگا لیتے ہیں میزائلز میں اور راکٹس میں اور اس طرح کی چیزوں میں کہ ان کے خلاف پھر نفرت پھیلے۔ تو ٹائم اینڈ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ ان صاحب کا ایک وتیرہ ہے۔ اور ایون جنگ جو ہوئی پاکستان انڈیا کی، جنگ کے شروع میں یہ انڈیا کو ایک طرح کے مشورے دیتے نظر آئے کہ انڈیا شوڈ ناٹ ہیو کم آؤٹ، کہ انڈیا سے اسٹریٹجک غلطی ہوئی، اپنے ملک کے خلاف مشورے دے رہے ہیں کہ انڈیا کس طرح سے پاکستان کو خدا نخواستہ شکست دے سکتا ہے۔ یہ ایسی نفرتیں پھیلا دینا کہ پاکستان انڈیا کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ پاکستان نے شروع کی ہیں اور پاکستان کو ہمیشہ شکست ہوئی ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو پبلک میں ان صاحب کے حوالے سے یہ کہتے رہے ہیں۔ تو اس بار پاپولیشن کے حوالے سے بات کرنی تھی، تو ان کے ذہن میں یقیناً خیال آیا ہوگا کہ اب میں نفرت کیسے پھیلاؤں۔ اچھا، میں مولویوں کو ٹارگٹ کرتا ہوں کہ مولویوں کی وجہ سے ہماری آبادی پاکستان کی کم نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے پاکستان کے دور افتادہ دیہاتوں میں، اندرون سندھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، KP میں، وہاں پہ مولوی ہیں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر سال ہمیں اتنے بچے چاہیے۔ دس از the مائنڈ سیٹ وی آر ڈیلنگ with۔ وہ بھائی پاکستان میں آبادی کا مسئلہ ہے، آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی، کسی اور کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی، اس کو جو اس کا جسٹ اینڈ فیئر پیراڈائم ہے اس کے اندر رکھتے ہوئے آپ ضرور بات کریں، لیکن اس کے اندر آپ نفرت انگیزی کریں گے تو پھر ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا جائے گا جو بھی میں رکھنے والا ہوں۔ سب سے پہلے یہ، اور یہ ویڈیو کو میں ایک دو چیزیں میں عرض کر دوں کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ایک آسپیکٹ ہے اس کا۔ جب آبادی کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، وہ اس کا دوسرا آسپیکٹ ہے۔ اس پہ ریلیجس طبقہ کیا کہتا ہے، تیسرا آسپیکٹ ہے۔ تو یہ میں سارے انشاءاللہ میں یہاں پہ میں ضرور مینشن کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ جنرل ضیاء پہ الزام لگا دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ آخر خدا خدا کر کے طیارے کا حادثہ ہوا۔ خیر، خدا خدا کر کے طیارہ حادثہ ہوا، یعنی کہ جہاں پہ پاکستان کے اثاثوں کا نقصان ہو رہا ہے، طیارہ ظاہر سی بات ہے ایک اثاثہ ہے، وہاں پہ ملٹری پرسنل ہیں، وہاں پہ جنرل ضیاء سے ہزار اختلاف کریں، لیکن یہ انتہا پسندی آپ نہیں کر سکتے کہ اگر جنرل ضیاء کی ڈیتھ ہوئی ہے اس طرح سے ایک حادثے میں، تو آپ نے خدا خدا کر کے جیسے ایز ایف یو آر ویٹنگ کہ وہ بندہ مر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر کچھ لوگ آپ کے سرپرست ہیں تو جب یہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کے لیے بھی آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ خدا خدا کر کے یہ ان کو بھی کچھ ہوا یا ریٹائر ہوئے۔ از دس what it comes down to؟ خیر، سب سے پہلے وہ جنرل ضیاء والی بات کہ جنرل ضیاء جب صاحب آئے تو پاکستان کی تو کوئی بڑی زبردست پاپولیشن کنٹرول کرنے کی پالیسی بنی ہوئی تھی۔ وہ کہاں تھی؟ پیپر پہ لکھ دینا پالیسی نہیں ہوتا۔ پاکستان کی پاپولیشن جنرل ضیاء سے پہلے جو گلوبل جو پاپولیشن کا ٹرینڈ ہے وہ اس سے کچھ ڈفرینٹ اس حوالے سے تھی کہ گلوبل ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ 1960 میں کوئی 5 کے اراؤنڈ تھی جو فرٹیلیٹی ریٹ جو ہے، فرٹیلیٹی ریٹ مطلب ہر عورت کے تقریباً 5 بچے، تو تقریباً اتنے اس وقت تھے، اور پاکستان کے اس وقت زیادہ تھے، ابو تھے، 6 تھے۔ جب جنرل ضیاء کا ٹائم آیا تو 6.5 سے زیادہ تھی، لیکن یہ 77 کی بات ہے۔ جب جنرل ضیاء کا دور ختم ہوا تو ایکچولی اس کے اندر ڈکلائن آیا ہوا تھا، وہ 6.25 6.3 کے
آگے پیچھے وہ جا چکی تھی، اور یہ پوری دنیا میں ٹرینڈ تھا، اس وقت کی پاپولیشن ڈکلائن ہو رہا تھا، 90s میں اور ساری دنیا میں ہوا، اس کے پرپورشنٹ پاکستان میں بھی ہوا۔ مطلب جنرل ضیاء نے آ کے کوئی ایسا قانون بنا دیا ہوگا کہ نہیں آبادیاں بہت زیادہ پاکستان کی ہونی چاہیے۔ کیا نون سینس باتیں ہیں، وہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ تو لیں جناب۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، ان صاحب کی آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ٹائم اینڈ اگین ایک حوالہ نظر آئے گا، اور اس حوالے کے آگے آپ کو ایک لنک نظر آئے گا۔ کیوں؟ جیسے کہ جب آپ گوگل جیمنائی پہ جاتے ہیں، ایک سوال لکھتے ہیں، تو وہ آپ کو پورا جواب نہیں دیتا، بلکہ کسی ایک حوالے سے جو آپ کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے، اس کا اقتباس وہاں پہ لکھتا ہے یا اس کی سمری لکھتا ہے، اور ساتھ حوالے کو وہ لنک لگاتا ہے کہ باقی تفصیل آپ دیکھ لیں۔ ان صاحب نے اصل سورسز تو لگائے نہیں، ساری سمریز لگائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بس گوگل جیمنائی سے پوچھا، جو اس نے بتا دیا، انہوں نے آگے اس کو ایسے ہی منون بیان کر دیا۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ڈون کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنی امیدیں وابستہ کی ہیں جنرل فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے کہ وہ آ کے آبادی کو کم کرنے کا کوئی کوشش کریں گے، جو کمیٹی وغیرہ بنائی ہے۔ تو جناب اس میں آپ تھوڑا سا اگر مہربانی کر کے وہ آرٹیکل کھول کے پڑھ ہی لیتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اس کے اندر کوئی ملا کا ذکر نہیں ہے۔ ایکچولی یہاں پہ ملا کا ذکر ہے، وہ پازیٹیو، جس کو آپ پازیٹیو سمجھتے ہیں، وہ اس حوالے سے ہے۔ یہ ایک خبر جو وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کے حوالے سے چلی، جس کو پاکستان میں سو فار ایز آئی انڈرسٹینڈ کوئی مین اسٹریم میں اتنی زیادہ جگہ نہیں ملی، شاید کوئی خبر وغیرہ چلی ہوگی لیکن کوئی فالو اپ نہیں۔ انڈیا نے اس پہ پورا نیریٹو بلڈ کیا، کئی اخبار انہوں نے اس رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو جی، فیلڈ مارشل صاحب کو اب یہ کام پاکستان جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، یہ بھی ذمہ داری ان کو دینا چاہتا ہے۔ Now here is the problem۔ اس ڈون کے آرٹیکل کو اگر آپ کھول کے پڑھ لیتے تو اس میں یہی جو سورس ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے، جو صوبوں کو پیسے ملتے ہیں، اس کے اندر 80% سے زیادہ پیسے کو جو ڈٹرمنیشن ہے وہ پاپولیشن کے حوالے سے ہے۔ تو یہ صوبوں کے مفاد میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی آبادی کم کریں۔ جس ملا پہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں کے گھر بات نکل رہی ہے کہ کوئی سیاستدان ہیں۔ اب NFC کا پیسہ سارا عوام کو جاتا ہے، سب کو پتہ ہی نہیں جاتا ہے کہاں رکتا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہاں کہاں رک جاتا ہے۔ تو صوبائی حکومتیں ہی نہیں چاہتی ہیں کہ آبادی کم ہو، اس لیے کہ ان کے پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ الزام اپنے مولوی پہ لگا دیا۔ یہ صحافت نہیں ہے، یہ کوئی صحافت نہیں ہے کہ ایک خبر کو نفرت کے پیراڈائم میں فریم کر دینا، اس کے اوپر جس آرٹیکل کا حوالہ دینا، اس کو کھول کے پڑھنا تک نہیں۔ اس پہ انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور ریکمنڈیشن دی کہ اس کو کم کیا جائے، یہ 83% وغیرہ کی جو یہ پرسنٹیج ہے، یہ پروپورشنالٹی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی ڈون میں نیچے جو ذکر کیا اپنا پہلے شاہ صاحب نے کہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے، ضیاء کے زمانے میں ان کو دے دیا، اور پھر آبادی ہماری یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سفید جھوٹ۔ ڈیٹا تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، لیکن اسی ڈون کے آرٹیکل میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے نمائندے وہ موجود تھے جنہوں نے آ کے کہا کہ پاکستان میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی کہ جتنے مسالک کے نمائندے کاؤنسل میں موجود ہیں سب اس چیز پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میجرز ان پلیس کیے جا رہے ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ کون سی صحافت ہے یار؟ یہ آرٹیکل پڑھ تو لو نا، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں پاکستان میں صحافت کا معیار بڑا گرا ہوا ہے۔ وہ کیسے نہ گرے؟ لٹرلی جب آپ AI سے خبر اٹھا کے لگا دے بغیر پڑھے ہوئے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ مولوی پہ جو الزام ہے وہ تو سارا سامنے آ گیا کہ نہ سیاستدانوں کی مرضی ہے اس کو کم کرنے کی، انفیکٹ جو علماء ہیں پاکستان میں وہ تو چاہتے ہیں کہ جو میجرز ان پلیس کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی سب مسالے کا اس پہ اتفاق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف کہ کیا پاکستان میں آبادی کو کم کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، علماء اس معاملے میں آن بورڈ ہیں ان دا فارم آف جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے۔ تو میری اوپینین، چونکہ میں فقہی معاملات پہ بات نہیں کرتا، اسلامی فقہ میں اس کی اجازت ہے، شور وہاں سے چیز کو لے کے آیا جائے، میں اس پہ میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن بیونڈ دیٹ کلچرل آسپیکٹس میں بات کر رہا ہوں، اور میرا ویو یہ ہے کہ پاکستان میں آبادی کو کم نہیں کیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ والو اس کی 2-3 بڑی امپورٹنٹ وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کی وجہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی نہیں ہے۔ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری کلیئرلی۔ پاکستان میں مسائل جو اس آبادی کو ہو رہے ہیں، یعنی کہ بیسک ہیلتھ نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی ہیں، بیسک ایجوکیشن وہ نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے۔ ڈسکلیمر ہیئر، میں مارکسسٹ نہیں ہوں، میں پرائیویٹ ویلتھ کے رکھنے کے خلاف نہیں ہوں، وہ مارکسسٹ نظریہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم اسلامی اکانومی لے کے آتے ہیں تو ہمیں آبادی والے یہ مسائل پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سود ختم ہوتا ہے تو 500 ارب روپیہ مہینے کا جو ہم بینکوں کو صرف دے رہے ہیں سود کی مد میں، وہ پیسہ فری اپ ہو جاتا ہے،
ہم اسے پاپولیشن کی ویلفیئر پہ لگا سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جس ملک کی اکانومی UNDP کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق 37 ارب ڈالر کے بجٹ میں سے 17.4 ارب ڈالر صرف عیاشی کے لیے جا رہا ہو، جس میں آپ مطلب یہ گالی ہے نا یہ کہ آپ نے پرکس اتنے دیے ہوئے ہیں ہماری بیوروکریسی کو، آپ نے ٹیکس میں چھوٹ اتنی دی ہوئی ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ کو. ہمارا ایک بیوروکریٹ ہے جو کئی لاکھ روپے پاکستانی روپے میں تنخواہ لینے کے بعد اس کو فری بجلی کے یونٹ بھی دیے جاتے ہیں، اس کو فری فیول بھی دیا جاتا ہے، اور وہ گالی دے رہا ہے عام عوام کو کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں اس لیے تم غریب ہو. ان کے بچوں کا پیسہ تو سارا تم نے کھینچ لیا اپنے پیٹرول کے لیے، اپنے بجلی کے بلوں کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے. تمہارا ایک دورہ لاہور سے کراچی کا ہوتا ہے، پاکستان میں کئی گھرانوں کی پورے سال کی اتنی انکم نہیں ہوتی جتنی تمہاری اسے ایک دورے کی ہوتی ہے. تم انہیں گالیاں دے رہے ہو. عیاشیاں کم کرو اپنی، جیسے باقی نارمل دنیا رہتی ہے اس طرح سے رہو، پیسہ فری اپ کرو، اسلامی اکانومی کو انٹروڈیوس کرو، فریکشنل ریزرو بینکنگ کو ختم کرو، فل ریزرو بینکنگ اس کی جگہ پہ لے کے آؤ. پاکستان میں پیسے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. جس پاکستان میں لوگ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے گوداموں میں رکھے ہوئے اربوں روپے آگ لگا دیتے ہیں، یہ خبریں پاکستان میں چل چکی ہیں، آگ لگا دی ہے کہیں یہ پکڑا نہ جائے. جب یہ بہت پاکستان میں حالات خراب ہو گئے تھے، ڈالر کہاں سے کہاں جا چکا تھا، اس وقت ایک ریئیکشن لیا گیا تھا، ہو گئی اکانومی آہستہ سے ٹھیک ہونا شروع کی. پاکستان میں $1 بلین رہ گیا تھا، کام کیا تھا کسی نے نا، ہو گیا تھا. تو ہمارا آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے ویلتھ کی، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب 2 کروڑ بچہ ہے اسکول نہیں جا رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بچے زیادہ ہیں؟ نہیں بھائی، وہ عیاشی کا پیسہ لگاؤ، اسکول بن سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. امپلائمنٹ اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پیسے کو بہتر مینج کیا جائے. قانت خلیل صاحب کی پوری ریسرچ اس کے اوپر اویلیبل ہے کہ آپ 70,000 روپیہ پر فیملی پر منتھ آپ دے سکتے ہیں. میں بائی دا وے اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو بیٹھ کے کھلایا جائے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا پیسہ ہے تو اسے نئے ٹریڈ اگریمنٹس کیا جائیں. افریقہ کی مارکیٹ گولڈ مائن ہے پاکستان کے لیے، یہ یورپ وغیرہ کی ڈپینڈنسی ہمیں نہیں چاہیے. افریقہ میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ نئی مارکیٹس ایمرج ہو رہی ہیں. ایمرجنگ مارکیٹ میں آپ کے جو پوٹینشیل ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ چائنا وہاں پہ کتنا انویسٹ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ دس از دا مارکیٹ. تو وہ نئی منڈیاں وہاں پہ تخلیق کی جائیں، نہیں تو ایگزسٹنگ منڈیاں اس کے اندر پلگ ان کیا جائے، اور پاکستان میں جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھایا جائے. وہاں کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں. یہاں سے امپلائمنٹ ریٹ بڑھے گا تو وہ 70,000 ایک فیملی کو دینے کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو اس سے نئے جو پروڈکٹیو یونٹ ہیں، پروڈکشن کے یونٹ ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، سینٹرز جو پروڈکشن کے ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے. تو آپ کو کوئی آبادی کا مسئلہ نظر نہیں آئے گا. ان ایڈیشن ٹو دس، ہمیں سیکھنا چاہیے باقی دنیا سے کہ جہاں آبادیاں کم ہو رہی ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ نارڈک کنٹریز اس وقت ہزاروں یوروز دے رہے ہیں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، کہ پاپولیشن اتنی ڈکلائن ہوئی کہ پیٹ بکنن جو کہ اسپیچ رائٹر رہ چکے ہیں امریکن پریزیڈنٹس کے، اتنے ان کے اس کیلیبر کے آدمی ہیں. آف کورس آئی ہیو ڈس ایگریمنٹس ود ہم ٹو، لیکن ان کے جو انالیسز ہیں ان سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. وہ اپنی کتاب ہے جو ڈیتھ آف دا ویسٹ، اس میں لکھتے ہیں کہ طاعون کے بعد پروگریسو لبرلزم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آبادیوں میں اتنی کمی ہوئی. یعنی کہ پروگریسو لبرلزم جس کی وجہ سے آبادیاں کم ہوئی ہیں، وہ آبادیوں کے کم ہونے کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ جتنی طاعون، بلیک پلیگ جو یورپ میں ہوا تھا 14ویں صدی میں، اتنی آبادیاں اس وقت کم ہوئی تھیں یا اب کم ہوئی ہیں. کیونکہ جب آبادی کو آپ کم کر کے نا آپ اس کو سسٹین نہیں کرتے ہیں، جب وہ کم ہوتی ہے تو پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے. 2.1 کا جو فرٹیلیٹی ریٹ منیمم بیسک ہے پاپولیشن ریپلیسمنٹ کے لیے، کہ اگر 10 عورتوں کے 21 بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی آبادی کبھی کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی. 100 سال کے بعد بھی اتنی رہے گی، کیونکہ اس کے اندر جو چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ فیکٹر ان ہوتا ہے، ان کی جو شرح اموات ہے بچوں کی، تو اتنی ہی آپ کی آبادی رہے گی. لیکن جب آپ کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس پہ آ کے رکتی نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں نہیں رکی ہے. پورے ویسٹ میں ایک ملک بھی نہیں ہے ویسٹرن کلچرلی کہ جس میں 2.1 پہ آ کے رک گئی ہو. سب کی گر گئی ہیں. اب وہ اس کو ریوائیو کرنے کی کیا کوششیں کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی نارڈک کنٹریز ایسے ہیں کہ جو ہزاروں یوروز دے رہے ہیں پلیز بچے پیدا کرو. 300 سے زیادہ پیڈ ہولی ڈے ماں اور باپ دونوں کو ملا کے 365 دن ہوتے ہیں سال میں. آپ اندازہ کریں کہ 300 دنوں سے زیادہ وہ پیڈ ہولی ڈیز دے رہے ہیں کہ پلیز بچے پیدا کرو، ہماری اکانومیز ختم ہونے پہ جا رہی ہیں. اس وقت یورپ کو صرف مینٹین رکھنے کے لیے 15 کروڑ لوگوں کی وہاں پہ ضرورت ہے. 15 کروڑ لوگوں کی. جو لوگ امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی ایوریج ہے اراؤنڈ 4.8 پیپل ایک پینشنر کو سپورٹ کرتے ہیں.
ایجنگ پاپولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، ایگزسٹنگ پاپولیشن کی ایوریج ایج جو ہے میڈین اور مین ایج وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب ان کو سپورٹ کس نے کرنا ہے؟ یہ حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ 2033 2034 تک یو ایس میں جو پاپولیشن ڈکلائن آیا اس کی وجہ سے اب پینشنز میں کوئی اراؤنڈ وہ 33% کی کمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نیچے سے ہمارا پیسہ اتنا کم ہو رہا ہے آبادی کم ہونے کی وجہ سے کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو کہاں سے یہ آپ کوریا کی مثال دیکھ لیں، وہاں پہ 2075 تک جو ایوریج ایج ہے وہ 60 کراس کر جائے گی، معافی چاہتا ہوں، جو میڈین ایج ہے یعنی کہ وہ 60 سال سے اوپر چلی گئی، بوڑھوں کا شہر ہے، نیچے بندہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی پاپولیشن ڈکلائن کو روکتے نہیں ہیں، وہ فردر ڈکلائن میں جاتی ہے. اس کے اوپر پوری پاپولیشن سٹڈیز موجود ہیں، پروجیکشنز موجود ہیں. تو ہوتا کیا ہے، آپ اسپین کے ماڈل سے سمجھیں. اسپین اس وقت حالت وہاں پہ کیا پڑی ہوئی ہے کہ اگر 100 لوگ شادی کریں تو ان کے تقریباً کوئی 50-60 کے لگ بھگ بچے ان کے پیدا ہوں گے، 60 کے اراؤنڈ تقریباً. ان 60 کے آگے 33، ان کے آگے 19، یعنی کہ چوتھی جنریشن تک جاتے جاتے 81% پاپولیشن وائپ ہو گئی ہے. اور اسپین اس کا دیکھ رہا ہے. 3000 گاؤں اسپین میں اس وقت خالی پڑے ہوئے ہیں، اجاڑ. یعنی کہ اس میں آپ ویجیٹیشن دیکھیں، اتنی بڑی بڑی جھاڑیاں انہوں نے گھیرا ہوا ہے گھروں کو. یہ تو 3000 گاؤں ہیں، مزید 4000 گاؤں ایسے ہیں کہ جو بالکل ایکسٹینشن کے دھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اگلے کچھ عرصے میں ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک دیوانے کا خواب جو ہے نا، یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی پاپولیشن کو کم کر دیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہمیں آگے دیکھنا ہے اس صدی کے اینڈ تک. یاد رکھیں پاکستان ابھی دنیا کی آبادی 8 ارب سے زیادہ ہے. یو این کی اپنی پروجیکشنز کے مطابق اس صدی کے آخر تک یہ 10 بلین کو کراس کرے گی، لیکن 11 بلین پہ نہیں جائے گی. اس کے بعد اسے ڈکلائن کرنا ہے. تو پالیسیز آپ کوئی 20 سال کے لیے نہیں بناتے ہیں، پالیسیز آپ 100 200 300 سال کے لیے آپ کو اس طرح کی بنانی ہوتی ہیں کہ ہم اس پاپولیشن کرائسس کا شکار نہیں ہو سکتے ہیں جسے باقی دنیا ہو رہی ہے، جو ویسٹ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، کیونکہ آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں ڈکلائن کو. تو ہم نے اگر پالیسی بنانی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان میں بہتر سہولتیں کریٹ کریں، گورنمنٹ ہیومن جو انڈیکس ہے اس میں انویسٹ کرے. واسٹ سویدز پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں جس میں کوئی آبادی نہیں رہتی، وہاں پہ انڈسٹریل زون بھی قائم کیے جا سکتے ہیں. اوبیسلی انٹرنیشنل مارکیٹس کو ڈیولپ کرنے کے بعد، وہاں پہ پلگ ان کرنے کے بعد، اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے کے بعد وہاں پہ آبادیوں کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اکنامکلی سپیکنگ پاکستان سفر کر رہا ہے تو وہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے نہیں، وہ پیسے کو اوپر، یہ جو پریٹو پرنسپل ہے نا 80-20 کا، کہ 80% جو لوگ ہیں ان کی دولت 20% لوگوں کے پاس ہے، اور پاکستان میں تو اس سے بھی کم ہے. انڈیا میں تو غالباً کوئی 9-10% لوگ ہیں غالباً. اور پاکستان اس ماڈل پہ نہیں جا سکتا بھائی. ہم نے اپنی کو 100-200 سال کی پلاننگ کرنی ہے کہ جب دنیا کی پاپولیشن ریورس ہونا شروع ہوگی تو اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. اگین اگر کوئی ایسی ریزن ہے اور اسلام بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے یا گنجائش دیتا ہے کہ آپ آبادی کو کسی طرح سے کنٹین کرنے کی کوشش کریں، ضرور اس کو دیکھیں. لیکن 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ایویڈنس یہ شو کرتا ہے کہ آبادی کا ڈکلائن کنٹین نہیں ہوتا، یہ ڈکلائن کانسٹنٹ ہے، آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں. 1.1 کے فرٹیلیٹی ریٹ سے اب انسان جب نیچے جاتا ہے تو وہ irreversible ڈکلائن ہے، پھر آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے. اور دوسری چیز یہ کہ نفرتیں نہ پھیلائیں، مولوی پہ الزام نہ لگائیں. اگر آپ کی حکومت ہی نہیں چاہتی ہے، کوئی صوبائی حکومت نہیں چاہتی ہے، اگر آپ کے اور وہ پاور کے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ نہیں چاہتے ہیں ایسا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو نفرت میں پیکج کر کے اب دنیا کو بتا دے کہ پاکستان کے سارے مسائل کا جو وجہ ہے وہ مولوی ہے. ذرا آرٹیکل کھول کے پڑھ لیا کریں، دیکھا کریں، اینڈ دین یو ول نو مور.